فوت شدہ شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے کس کس مزار یا درگاہ پر جانا چاہیے یا کیا کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ ذوالقرنین چندر نگاہ پور۔ جواب: فوت شدہ شخص کو ثواب پہنچانے کے لیے کئی ذرائع ہیں۔ پہلا، اس فوت شدہ شخص نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہو جس کا ثواب جاری رہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں مگر تین سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ جس نے ایسا صدقہ کیا جو جاری رہنے والا ہے، کہیں کل گلا دیا، کہیں مسجد بنا دیا یا مدرسہ بنا دیا، تو وہ جب تک وہ چیز رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم اس نے چھوڑا، شاگردوں کو چھوڑا، کتاب لکھا، تو جب تک وہ چیز رہے گی تب تک اسے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد کو چھوڑا، نیک لڑکا کو چھوڑا، بچہ کو چھوڑا، وہ اس کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ تین چیزوں سے مردہ کو جو اپنا کیا ہوا ہے وہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا، زندہ آدمی فوت شدہ کے لیے کوئی ایسا عمل کرے جس کا ثواب اس کو پہنچے۔ اس میں کیا ہے؟ میت کے لیے دعا کرے، اور سب سے اچھی چیز ہے جو ایک زندہ مردہ کے لیے پیش کر سکتا ہے وہ دعا ہے۔ اس کی دلیل ابھی گزری ہے ولد صالح میں کہ نیک لڑکا ہو جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اس کی دلیل۔ دوسری چیز ہے کہ مردہ کی طرف سے صدقہ خیرات کرے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی امی انتقال کر گئی، اس حال میں وہ غائب تھے، جب وہ مدینہ آئے تو کہا اللہ کے رسول ان امی توفیت وانا غائب عنہا، میری ماں انتقال کر گئی اس حال میں کہ میں ان سے دور تھا، افینفعها شیء ان تصدقت به عنہا، ان کو فائدہ ملے گا جب میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ فإنی اشہدک ان حائطی المخراف صدقۃ عنہا، اے اللہ کے نبی آپ کو میں گواہی بنا رہا ہوں کہ فلاں مخراف نام کا جو حدیقہ ہے، باغ ہے، وہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2756، مسلم حدیث نمبر 1004۔ صدقہ میں اور بھی چیزیں جیسے ٹیول گلانا، کتابیں مدرسہ میں وقف کرنا، مال وغیرہ صدقہ کرنا، مسجدیں بنانا، کسی غریب کی شادی کرانا، پل بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے مردہ کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے اور حج نہیں کی، افاحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے فرمایا حجی عنہا، اس کی طرف سے حج کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 929، اور شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے مردہ نے نظر مانی، منت مانی، اور اس کی منت پوری نہیں ہو سکی اور لیکن وہ مر گیا، تو زندہ اس کی نظر پوری کر سکتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو۔ جیسے اس کے بارے میں کہا، حدیث آئی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مر گئی ہے اور ان پر نظر تھی، منت تھی، کیا میں پورا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اقضی عنہا، کہ اس منت کو تم پوری کر لو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2761۔ اسی طریقے سے ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا، میری ماں مر گئی ہے اور ان پر نظر کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین فقضیتہ، کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے پاس کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا تم پورا نہیں کرتی؟ تو کہا کہ ہاں کرتے۔ وکان یؤدی ذلک عنہا، کرتے کہ نہیں کرتی؟ تو اس عورت نے کہا کرتی، میں ادا کرتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ فصومی عن امک، اپنی ماں کی طرف سے تم روزہ رکھو۔ یہ مسلم شریف حدیث نمبر 1148۔ خلاصہ یہ کہ میت کو ثواب جو ہم نے بیان کیا ان مذکورہ اعمال سے ثواب ملے گا، لیکن سوال میں جو مذکور ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی مزار یا درگاہ پر کس پر جانا چاہیے، تو کسی درگاہ اور مزار پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ مزار یا درگاہ پر جا کر وہاں کچھ مانگنا، مزار والے کے وسیلے سے مانگنا، یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے، جس کے کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر توبہ کے مرا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔